اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دین اسلام کی دعوت دیتے دیتے الجھ پڑے۔ دین کی دعوت دیتے دیتے الجھ پڑے، یعنی کہ آپس میں تنازع شروع کر دیے۔ ہم یہاں صرف ریاست پاکستان کی بات کر رہے ہیں، دنیا بھر کی بات نہیں کر رہے۔ ہم اس آزاد ریاست میں ہیں اور پھر صحیح طرح دین کی دعوت نہیں دے سکتے، صحیح طرح دین کو دنیا تک پہنچا نہیں سکتے، صحیح میسج ارسال نہیں کر سکتے۔ اس کی وجوہات بہت ہیں۔ کچھ جو وجہ ہے وہ ہم بیان کریں گے، سادہ لفظوں میں کریں گے۔ اگر کسی کو اچھی لگے تو اسے قبول کر لینا، اگر کسی کو نہ اچھی لگے رائے مشورہ تو چھوڑ دینا۔ ہم دین کی صحیح طرح دعوت کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم مسلمان معاشرے میں رہ کر بھی ہم پر کوئی سختی ہے؟ نہیں۔ ہم پر کوئی دباؤ ہے؟ نہیں۔ ہم کسی کے غلام ہیں؟ نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم صحیح طرح دین کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے؟ پھر پھرا کے باتیں کرنی شروع کر دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انا ہے۔ انا، تکبر، غرور، یہ تین چیزیں ہمیں لے کر ڈوب گئی ہیں۔ جو غیر مذہب ہے انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے عدل، انصاف، پیار، محبت کو اپنا لیا۔ ہم نے ان تین چیزوں پر پورا فوکس کر لیا کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے تو ہم نے جینا ہے، ہم نے اس طرح کرنا ہے، ہم نے اپنی عزت بڑھانی ہے۔ ہماری یہ سوچ ہے، محدود سوچ چلے گی، محدود سوچ تک ہم کربند ہو گئے ہیں۔ ہم آگے کی سوچنی ہی ہم نے چھوڑ دی۔ ہم نے کوئی بھی بات کرنی ہے وہ بغیر لالچ کے نہیں کرنی۔ ہم نے وہ بات کرنی ہے جس میں ہمارا فائدہ ہے۔ ہم نے وہ بات کبھی نہیں کرنی جس میں ہمارا نقصان ہے۔ ہم نے اپنے بارے میں اگر ہمیں فائدہ نظر آ جائے تو ہم غلط بات کرنے تک بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر جس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے اس پر ہم سچ بات کہنے سے بھی قاصر ہیں۔ اس کو کہتے ہیں لالچ، حبس، یعنی کہ ہم لالچی ہو گئے ہیں، پیٹ کے پجاری ہو گئے ہیں۔ ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ پیٹ کی خاطر کرتے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر جو بھی شخص اس طرح کی سوچ رکھتا ہے وہ معاشرہ، وہ انسان، وہ جگہ، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا اور کبھی آباد نہیں ہوتا۔ جو اپنی سوچے، دوسرے کے بارے میں نہ سوچے، اپنے بارے میں فائدہ سوچے اور دوسرے کے بارے میں نقصان سوچے، تو وہ قوم، ملک کہاں ترقی کرے گا؟ اور جس معاشرے میں علماء، عالم دین گالی نکالنا شروع کر دے اس معاشرے کا کیا ہوگا؟ ہر معاشرے میں عیسائیوں میں پادری ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، ہر مذہب میں عالم فاضل ہیں، چاہے وہ غلط ہیں یا ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارے اسلام مذہب میں
عالم ہیں، فاضل ہیں، سکالر ہیں، مفتی ہیں، مولوی ہیں، قاری ہیں، اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی ہے. وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں یہ الگ بات ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ معاشرے کے اندر اگر معاشرے کو یکجان ہم نے رکھنا ہے تو پھر عدل، انصاف اور پیار محبت کو فروغ دینا پڑے گا. یہ انہوں نے سوچ لیا. اب دیکھ لیں کہاں ترقی کر کے. یہ ہم میں سخت جو ہے نا ایک بات پھیل گئی ہے. اللہ کی یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے. چاہے انسان مسلمان ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، وہ ہے اشرف المخلوقات. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمان اشرف المخلوقات ہے. نہیں. جس نے ایک انسان کی جان ضائع کی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان ضائع کی، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. یہاں مسلمان کا لفظ نہیں ہے. حساب کتاب اللہ نے لینا ہے. ہمارے ذمہ جو مسلمانوں کے ذمہ جو بات ہے، جو دین اسلام قبول کیے ہوئے ہیں وہ بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں، وہ چھوٹے دل کے مالک نہیں ہوتے. وہ بڑا دل ان کا ہوتا ہے. وہ ہر کسی کے ساتھ ان کا اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، ہر کسی کے ساتھ عدل و انصاف مسلمان قائم رکھتے ہیں. جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اسلامی ملک میں اسلامی قانون نافذ ہوتا ہے، جس کو ہم نے بالکل ختم کر دیا. یہاں ہم صرف ریاست پاکستان کی بات کر رہے ہیں. آپ اندازہ کر لیں، جس شہر میں چلے جائیں، جس ضلع میں چلے جائیں، جس تحصیل میں چلے جائیں، کسی محلے میں چلے جائیں، کسی گاؤں میں چلے جائیں، یہاں پر بد امنی اور افراتفری کا ماحول ہے. جس کو دین کی سمجھ ہے وہ بھی بحث میں الجھا ہوا ہے، جس کو نہیں دین کا پتہ وہ بھی بحث میں الجھا ہوا ہے. ایک دوسرے کی ہم نے عزت کرنی چھوڑ دی ہے. ہم نے ایک دوسرے پر وار کرنے شروع کر دیے ہیں. ایک دوسرے کی بات کو ہم نے بالکل ماننا چھوڑ دیا ہے، چاہے وہ سچی کر رہے ہے چاہے وہ جھوٹی کر رہا ہے. کسی قسم کی بھی بات ہم نے نہیں مانی. ہم نے اپنی اپنی پارٹیاں بنا لی. کوئی کس پارٹی کے ساتھ ہے، کوئی کس پارٹی کے ساتھ ہے، کوئی کس پارٹی کے ساتھ ہے. یہاں معزز حضرات ہم یہ آپ کو بتاتے چلے، ہم کسی مذہب کا فرقے کا نام نہیں لیتے، کسی علماء کا نام ہم نہیں لیتے. میں ایک ناقص علم شخص ہوں، مجھے ککھ نہیں پتا، تو میں کسی کا نام نہیں لیتا. میں ہر کسی کے ساتھ میرا پیار ہے. یہاں ہم صرف مشورہ دے رہے ہیں. کوئی زبردستی والی بات یا کسی پر دانس یا کسی کی حسد، بخل، بخیلی یا کسی کو نیچا دکھانا، یہ ہمارا ہرگز مقصد نہیں ہے. تو ہم ایک دوسرے کی بات، کوئی چیز ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی جگہ ہم کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہم صحیح کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی ہمیں امانت دے تو ہم امانت لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہم کسی سے ادھار لیں وہ ادھار واپس کرنے کے ہم واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کوئی اچھی بات کہ وہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پیار محبت کی گفتگو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہاں پر بھی ہم
یہ بات ضرور بتاتے چلے کہ 5 انگلی برابر نہیں ہے. جو اچھے ہمارے علماء ہیں، جو اچھے ہمارے پیارے مفتی ہیں، مولوی، ہم ان کی بات نہیں کر رہے. ہم صرف ان لوگوں کی، ان علماؤں کی بات کر رہے ہیں جو یہاں فتنہ فساد برپا کرتے ہوئے جاری ساری ہے. ہم صرف ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے پیار محبت کو بالکل ہی نکال دیا، گالی فساد کو اپنا زیور بنا لیا. وہ ایک جلم میں سکالر ہے، مذہبی عالم دین ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، جس کا نام ہے مرزا محمد علی جیلم والے. اور ہمارے جو دوسرے علماء ہیں، آپ دیکھ لیں اس کو کس طرح گالی دے رہے ہیں. اور اس کی اگر زبان سنے تو وہ اس نے بھی ایک حد ہی پار کی ہوئی ہے. یعنی کہ دونوں طرف پیار محبت کا کلچر ختم ہے. اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہے، ہم یہ نہیں بالکل کہہ رہے کہ وہ غلط بات کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے. ہم صرف مشورہ یہاں دے رہے ہیں کہ اپنی زبان میں مٹھیاس پیدا کرے، اخلاق پیدا کرے، پیار پیدا کرے، محبت پیدا کرے، پیار محبت سے سمجھائے. دوسری طرف سے بھی ہم کہتے ہیں کہ پیار محبت سے بات کرے، پیار محبت سے اس کو جواب دے. اگر کوئی زیادہ گڑبڑ آپ سمجھتے ہیں بھائی مرزا محمد علی جیلمی کر رہا ہے تو اس کے خلاف کوئی درخواست دیتے دلائل کے ساتھ. اگر نہیں ہے تو پھر خاموش ہو جائے. ہمارا یہ مشورہ ہے، کیونکہ ہم پیار محبت بانٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم اپنے پیٹ کی خاطر، پارٹی بازی کی خاطر ہم طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہ باتیں کر رہے ہیں جن کا کوئی سر یا پیر نہیں ہے، جن باتوں کا سرے سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. معزز حضرات، آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، 18,000 مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا. کسی نے اور نے تو نہیں پیدا کیا، نہ کسی نے کوئی مشورہ دیا، نہ اللہ کوئی مشورے کے محتاج ہے. اللہ قادر کریم غفور رحیم ہے اور رب العالمین ہے. وہ جو چاہے کرے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکن والا، کوئی ٹوکن والا نہیں ہے. ہم کچھ بھی نہیں تھے تو اس نے ہمیں پیدا کر دیا، زندگی دی، رزق، روزی، ہر چیز اللہ کی ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی کھا رہے ہیں. جتنی بھی 18,000 مخلوق ہے وہ سب اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کم و بیش اس دنیا میں بھیجے. وہ اللہ کی توحید بیان فرماتے رہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا، یعنی کہ پورا دین کھول کھول کر مخلوق خدا کے آگے بیان فرماتے رہے. تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مخلوق کے آگے الف سے لے کر یہ تک، یعنی کہ دنیا کی ابتدا سے اور قیامت تک کے لیے تمام باتیں، تمام دین وضاحت کے ساتھ مخلوق خدا کے آگے بیان فرمایا. تو ہمیں صرف بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم بیان کرنے چاہیے، اللہ کے حکم اور اس کے رسول کے حکم بیان کرنے چاہیے. بھائی کسی نے مردہ زندہ کیا تو اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے طاقت دی، اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہر چیز اللہ کی ہے، مخلوق کا کچھ بھی نہیں. ہر چیز اللہ کی ہے، عرش، فرش، زمین، آسمان، تارے، چاند، سورج، 18,000 مخلوق، ہر چیز اللہ کی ہے. بندے کا ہے ہی کچھ نہیں.
بندہ اپنے جسم کا مالک نہیں، اپنی روح کا مالک نہیں، اور کس چیز کا مالک ہوگا؟ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے، کلمہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ. اس وقت امت کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. یہ چیزیں سمجھانے والی ہیں. فالتو باتیں سمجھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دنیا تیزی سے بدل رہی ہے. آج کل تم ادھر بات کرو، ایک اک چمکنے سے پہلے وہ انگلینڈ تک پہنچ جاتی ہے. اب کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی. جتنا مرضی ہم چھپائیں، جھوٹ بولے گے تو پکڑے جائیں گے. تو اس لیے ہمیں اب سیز فائر کرنا چاہیے. ایک آزاد ریاست پاکستان میں ہم قیام پذیر ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی صحیح خدمت نہیں کر رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پڑھنا، جھگڑنا، ایک دوسرے کو گالی دینا، یہ خدمت تو نہیں ہے، یہ نقصان ہے. جب ہم آپس میں یہ اتفاق نہیں کر سکتے تو ہم دوسروں کو کیا دعوت دیں گے؟ کوئی دعوت نہیں دے سکتے. جب ہم خود ہی نہیں صحیح تو ہم دوسروں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں سیز فائر کرنا چاہیے. پیار محبت سے ہر مسئلے کا حل صرف پیار اور محبت ہے، ڈیلاگ ہے. لڑائی جھگڑا، فساد، نیچا دکھانا، زیر کرنا، ذلیل کرنا، بدنام کرنا، یہ حل نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم پیچھے چلے گئے جب ہم نے اپنے لوگوں کو نیچا دکھانا شروع کر دیا. اس لیے ہمیں سچ بات کہنی چاہیے. سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا چاہیے. ہمیں وہی بات بتانی چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی، سمجھائی، لکھائی، پڑھائی. ہمیں اسی پر ہی رہنا چاہیے. کاربند خرے سرے خم تسلیم کرنی چاہیے. اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات، صرف یہی حکم اللہ نے دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں. اللہ قادر، کریم، غفور، رحیم ہے اور رب العالمین ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی کا رزق ہم کھا رہے ہیں، اسی نے ہمیں زندگی دی. وہی ہمیں موت دے گا اور لوٹ کر اس کی طرف چلے جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور رحمت للعالمین ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے نیکی کا حکم دیا. ہمیں نیکی کرنی چاہیے، بدی سے پرہیز کرنا چاہیے. وآخر دعوانا